جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام خوشگوار پریوار لیے پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے۔ آئیے آپ کو ٹاپک بتانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت کی طرف لے کر چلوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، اگر آپ پہاڑوں جیسی نیکیاں کمانا چاہتے ہیں اور وہ بھی 2-3 سیکنڈ کے اندر، تو آپ کو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کہ یہ درود پاک بڑا پیارا ہے۔ صلی اللہ علی محمد، اس کی فضیلت بھی یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو ایک مرتبہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ جی ہاں، تو اب اس کو پڑھنے میں 2 سے 3 سیکنڈ کا وقت لگے گا۔ اگر آپ اس کو اپنی زبان پر جاری کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہر درود پاک پر رحمت کے 70 دروازے کھلنے کے ساتھ ساتھ ہر درود پاک پر آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی پہاڑ جیسی یعنی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ملتی رہیں گی۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی درود پاک پڑھیں گے اور اپنی اولاد کو بھی درود پاک کی تلقین کرتے رہیں گے، انہیں بھی اس بات کی ترغیب دلاتے رہیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنے پریوار کو، اپنے گھر کو خوش رکھنے کے لیے اور ایک خوشیوں والا گھرانہ بنانے کے لیے اپنی اولاد پر کنسنٹریشن کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں کس طرح کی عادتیں ہم جان کر یا انجانے میں سکھا رہے ہیں، یہ کہاں سے سیکھ کر آ رہے ہیں، اس بات پر توجہ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے اولاد کس نے بگاڑی۔ جی، آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اولاد کس نے بگاڑی ہے۔ ہاں، غور کر لیجئے گا کہ اولاد تو ہماری ہے لیکن بگاڑا کس نے اس کو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے خود نہیں بگاڑا ہو یا ہم بگاڑ پیدا کر کے کسی اور پر اس کا بلیم کر رہے ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم درست نہیں ہے، ٹیچرز برابر نہیں ملے، محلہ صحیح نہیں تھا، یا پھر اگر وہ عربی سیکھنے کے لیے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے اگر کسی مدرسے جاتا ہے یا مسجد کے کسی امام صاحب کے پاس وہاں جا کر پڑھتا ہے تو پھر ہم یہ کہیں کہ مسجد کا ماحول بھی اچھا نہیں ہے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں، آج سمجھتے ہیں کہ اولاد کس نے بگاڑی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ جہنم کی آگ سے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نا ایک پرسنالٹی کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کو ہم کہتے ہیں باپ، فادر۔ جی ہاں، باپ اپنے بچے کو دنیاوی آگ میں جلتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر کے اندر اگر کہیں پر چراغ رکھا ہوا ہے یا کینڈل لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو گرم ہے جس سے بچے کا ہاتھ جو ہے نا
جل سکتا ہے، اس پر زخم آ سکتے ہیں۔ اگر بچہ لاشعوری میں کہ 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ ہے، وہ جو ہے نا گھٹنوں کے بل یا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اگر اس گرم چیز کی طرف یا اس آگ کی طرف اگر بڑھ رہا ہو اور باپ اپنے بچے کو اس جگہ پر جاتا ہوا دیکھ لے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ بیٹھا رہے گا یا پھر اپنے بچے کو وہ بچانے کی کوشش کرے گا؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ باپ ہو یا ماں یا گھر کے بڑے افراد اس بچے کو اس آگ سے ضرور بچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ترغیب دلائی، ہمیں یہ ارشاد فرمایا اور خاص ایمان والوں سے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو رب کی اطاعت کرنی ہے، اس کے محبوب کی اطاعت کرنی ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، اچھے اخلاق سیکھنے ہیں، اچھا کردار والا بننا ہے، با اخلاق بننا ہے، با کردار بننا ہے، اچھی سوچ والا بننا ہے، اچھے عمل والا بننا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بننا ہے، صلہ رحمی کرنے والا بننا ہے۔ الغرض رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے بہت سے کام ہیں، بہت سی نیکیاں ہیں۔ تو ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک سینٹنس میں اگر میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں، تو اپنی زندگی کو اگر آپ خوشگوار اور کامیاب اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے گھر کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی زندگی کو بھی اگر آپ خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ اب ہم یہاں پر غور یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ آج خاص میرا جو یہ ایپیسوڈ ہے، میرا جو ٹاپک ہے، یہ پیرنٹس کے لیے ہے، والدین کو اب یہاں پر جو ہے نا غور کرنا ہے کہ اولاد کس نے بگاڑی۔ جی غور کرنے والی بات ہے کہ بھائی کس نے بگاڑی ہماری اولاد کو، کون بگاڑنے کے لیے آیا تھا اور بگاڑ کا سبب کیا بنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیا میں نے اپنی اولاد کے اخلاقی تربیت پر کبھی توجہ کی ہے کہ میرے اولاد کے جو ہے نا وہ اخلاق کیسے ہیں، ان کا کردار کیسے ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اللہ نہ کرے کوئی بچہ ایسا ہو، لیکن ایک ریالٹی ہے یہ، اگر بچہ جو ہے نا غلط الفاظ کہہ رہا ہو، گھر میں چھوٹا ہے وہ، اور اس کی زبان سے گالی نکل رہی ہو، اس کی زبان سے غلط الفاظ نکل رہے ہوں، اور جو ایک تہذیب کے، ایک تمدن کے اور ایک اخلاق کے دائرے سے باہر ہیں، آؤٹ آف باؤنڈری الفاظ ہیں یہ، اگر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو شاید گھر کے بڑے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو بچہ ہے، ابھی سمجھ نہیں ہے نا، سمجھدار ہوگا تو سیکھ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر بچپن ہی سے اس کی زبان پر اس طرح کے الفاظ ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے الفاظ بعد میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ایک ایسے شخص کو دیکھ لیں کہ جس کی عمر جو ہے نا 25 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، اور بچپن میں جو ہے نا اس نے عربی پڑھی نہیں ہے، قرآن کریم سیکھا نہیں۔ اب جب وہ قرآن کریم 25، 30، 35، 40 سال کی عمر میں سیکھنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو آپ نے عموماً جو ہے نا ایک جملہ سنا ہوگا کہ اب زبان پلٹتی نہیں ہے۔ تو بچپن میں جس کی زبان پر جو برے الفاظ چڑھ گئے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی زبان بڑے ہونے کے بعد پلٹ جائے گی؟ تو ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہو کر سیکھ لے گا، ابھی تو بچہ ہے، بولے جانے دو، گالی دے رہا ہے تب بھی ہم خوش ہو رہے ہیں، اور پھر باپ اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ بھائی میرے بیٹے نے تو بڑا کمال کر دیا گالی دے کر کے، ہاں، اور غصہ کر کے، کسی کو الٹا کہہ کر، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا کر، اب وہ تو لاشعوری میں کر رہا ہے نا، اور آپ مسکرا رہے ہو، آپ ہنس رہے ہو، آپ اس کی پیٹھ تھپتھپا رہے ہو۔ اور پھر کبھی کبھی تو ایسا آپ نے بھی جو ہے نا وہ منظر دیکھا ہوگا کہ اگر سمجھانے والا سمجھاتا ہے نا تو اس کی غلطی بچے کی سمجھ میں تو آتی ہے کہ میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، میری اولاد نے غلطی کی ہے، لیکن وہ دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، غلطی کر رہا ہے نا تو میرا بیٹا ہے، تمہارے گھر کا تھوڑی نقصان کیا ہے، تم کون ہوتے ہو بولنے والے،
تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے؟ میں اس کا باپ ہوں، میں دیکھ لوں گا وہ اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے، وہ میری ریسپانسبلٹی ہے، آپ بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اگر آپ اس طرح جو ہے نا اپنے بچوں کے سامنے سمجھانے والوں کو بھی ڈیگریڈ کرو گے اور پھر انہیں برا بھلا کہو گے، تو یاد رکھیے گا کہ آج لاشعوری میں وہ غلط الفاظ کہہ رہا ہے، جب آپ کل بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی زندگی باقی رہے گی، وہ جوان ہو جائے گا، تو پھر آپ کو جو ہے نا گھٹ گھٹ کے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ کیوں کہ وہ اپنی زبان سے پھر آپ کو شعور میں اب بری باتیں کہے گا، آپ کو تانے دے گا، آپ کو گالیاں دے گا۔ تو بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ اچھے انداز میں کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کے بگڑنے کا جو ہے نا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی پرورش کے لیے جو ہم رزق پہنچا رہے ہیں، دودھ پلایا جا رہا ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، یا جسم کے نشو و نما کے لیے، جسم کی تندرستی کے لیے، جسم کے بڑھنے کے لیے جس رزق کی ضرورت پڑتی ہے، وہ رزق آ کہاں سے رہا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حرام رزق میرے بچوں کے یا میرے خود کے پیٹ میں جا رہا ہو تو کیا اس کی برکت مل سکتی ہے؟ کیا ہمارا دل خبیث نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہمارے دل کے اندر برائیاں پیدا نہیں ہو جائیں گی؟ یقیناً حرام مال یہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے کلچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ غور کر لے کہ میں جو رزق کما رہا ہوں وہ حلال ذرائع سے ہے یا حرام طریقے سے ہے، میرا رزق جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر اس بات کی تمیز کر لی جائے اور بچپن ہی سے اگر اپنی اولاد کی اس انداز پر تربیت کریں اور ان کی پرورش کے لیے حلال رزق ہی پہنچایا جائے، حلال کمائی ہی کا رزق پہنچایا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کے اندر تقویٰ بھی آئے گا، پرہیزگاری بھی آئے گی، خوف خدا بھی پیدا ہوگا، عشق رسول بھی پیدا ہوگا، اور وہ آپ کا ادب کرنے والے بھی بنیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، اولاد کے بگاڑ کا جو سبب بنتا ہے، آئیے میں آپ کو ایک بہترین اگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے صحن میں آپ نے جو ہے نا ایک چھوٹا سا پودا لگایا، وہ پودا لگانے کے بعد جیسے تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے کچھ وزندار چیز رکھ دی۔ اب وزندار چیز رکھنے کے بعد چند دن گزر گئے، فار ایگزامپل 1 مہینہ گزر گیا، اب 1 مہینہ گزر گیا یا 2 مہینے گزر گئے یا 4-6 مہینے گزر گئے، اور وہ وزندار چیز اسی کے اوپر ہے اور وہ پودا اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس کی نشو و نما بھی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جب 4-6 مہینے بعد آپ نے وہ وزندار چیز اس پودے سے ہٹائی تو آپ دیکھ سکیں گے کہ اس پودے کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں مضبوط تو ہوتی چلی گئی، لیکن اس کا جو تنا تھا نا وہ بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے تھا، سیدھا جو ہے نا وہ بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وزندار چیز رکھنے کی وجہ سے وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اب جیسے جیسے اس کی نشو و نما بڑھتی جائے گی، اس کے ٹیڑھے پن میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے ٹیڑھے پن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے نا تو پھر اس کا تنا جب مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ اس کو سیدھا کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا بچوں کا حال ہوتا ہے کہ بچپن میں ان کی غلطیوں پر اگر آپ احسن اور صحیح انداز میں ان کی تربیت نہ کریں، دیکھیں تربیت میں مارنا ہی ضروری نہیں ہوتا، ڈانٹنا ہی ضروری نہیں ہوتا، جھڑکنا ہی ضروری نہیں ہوتا، جھاڑنا ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اولاد کو اگر آپ احسن طریقے سے اور بالکل پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ میں اگر سمجھائیں گے کہ جیسے اس چھوٹے سے پودے سے وزندار چیز جو آپ کے بچے کے اوپر گناہوں والی یا بد اخلاقی والی یا گندے اور برے الفاظ والی یہ جو وزندار چیز بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر آپ شفقت کے ساتھ میں اگر اس کو ہٹا دیں گے تو آپ کی اولاد کا جو یہ پودا ہے نا، یہ جو تنا ہے، یہ سیدھا بڑھتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ بڑا ہوگا تو خوبصورت بھی نظر آئے گا، اور پھر آپ کے گھر کی رونق کو، اس کی خوبصورتی کو بڑھانے میں وہ مدد کرے گا۔ لیکن جب اگر وہ بگڑ جائے گا نا تو یا تو آپ کو درخت کاٹنا پڑے گا، وہ
یا تو تنا کاٹ دینا پڑے گا یا بار بار اس کی کٹائی کرتے رہنا پڑے گا. اور پھر اگر آپ اس کی کٹائی نہیں کرو گے تو کبھی وہ آپ کی دیوار کو نقصان پہنچائے گا، تو کبھی آپ کی کھڑکی کو نقصان پہنچائے گا، تو کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، تو کبھی کسی اور چیز میں رکاوٹ بنے گا. تو آپ کو بار بار جو ہے نا پھر اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کو کاٹتے رہنا پڑے گا. اور کاٹنا جو ہے نا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. تو جب بچہ بگڑ جائے گا تو بڑا ہونے کے بعد آپ اس کو کتنی مرتبہ کاٹتے رہو گے، کتنی مرتبہ کاٹتے رہو گے؟ وہ تو بگاڑ کا سبب بنتا ہی رہے گا. کبھی جو ہے نا آپ کے راستے میں آ رہا ہے، کبھی آپ کی دیوار خراب کر رہا ہے، کبھی آپ کی کھڑکی خراب کر رہا ہے. تو ایسے ہی آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا آپ کی اولاد بھی وہ بگاڑ پیدا کرتی چلی جائے گی، کیونکہ بچپن میں بد اخلاقی کا جو وزن اس کے اوپر رکھا ہوا تھا، جو گناہوں کا وزن رکھا ہوا تھا، گندے اور برے الفاظ کا جو وزن رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو ہٹایا نہیں. اگر وقت پر ہٹا دیتے تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ بچے جو ہے نا بالکل یہ ایک سادہ کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. اگر سادے کاغذ پر آپ جس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہو، جس طرح کی تحریر لکھنا چاہو، جس طرح کی تصویر بنانا چاہو، تو پہلی مرتبہ میں جو چیز کی جاتی ہے نا وہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. لیکن اگر اس کاغذ پر پہلے سے ہی کچھ لکھا ہوا ہے، پہلے سے ہی کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے، پہلے ہی سے کچھ تصویر اگر بنی ہوئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب میں دوبارہ اس کے اوپر لکھوں، دوبارہ اس کے اوپر تصویر بناؤں، دوبارہ اس کے اوپر ڈیزائن کروں، تو پھر پہلے والا بھی جو ہے نا خراب نظر آئے گا، بعد والا بھی خراب نظر آئے گا، اور اس کے اندر مزید جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو ایسے ہی بچپن ہی سے بچوں کی اس تختی پر، بچوں کے اس سادہ کاغذ پر آپ جو تحریر کرو گے، جو ڈیزائن کرو گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو وہی چیز نظر آئے گی. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں نا اگر اسلامی بہنوں میں نماز پڑھنے کا اگر ماحول ہے، اور سر پہ جو ہے نا اسکارف رکھنے کا یا دوپٹہ اوڑھنے کا اگر ماحول ہے، تو آپ چھوٹی بچیوں کو دیکھیں جو گھروں میں ہوں گی، تو کبھی جو ہے نا آپ کی والدہ یا آپ کے بچوں کی امی یا آپ کی بہنیں اگر نماز پڑھ رہی ہوں تو وہ بھی کوئی چھوٹی جائے نماز لے کر آئیں گے، یا پھر یہ کہ کوئی چادر لے کر آ جائیں گے. اور بچے جو ہے نا یا بچیاں اپنے گھر والوں کو دیکھ کر وہ بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے وضو کر کے آتے ہیں، ہاتھ پیر دھو کر آ جاتے ہیں، منہ چہرے پر جو ہے نا پانی لگا کر آ جاتے ہیں. تو نماز پڑھتا ہوا اگر آپ کو دیکھیں گے، آپ کے بچے نماز پڑھنے والے بنیں گے. آپ گالی دینے والے ہو تو آپ کے بچے گالی سیکھیں گے. آپ لڑائی جھگڑا کرنے والے ہو تو آپ کے بچے بھی لڑائی جھگڑا کرنا سیکھیں گے. الغرض یہ ہے کہ گھر کے بڑوں کو دیکھ کر بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے بچوں کے بگڑنے کا، یعنی اولاد بگاڑی کس نے؟ تو سب سے پہلے اولاد کے بگڑنے کا سبب گھر والے بنتے ہیں. ہاں، کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہی 1 2 3 سال کی عمر میں باہر جا کر کچھ سیکھ کے نہیں آ رہا. جتنی چیزیں سیکھی ہے نا اس نے وہ گھر ہی کے اندر سیکھی ہیں. تو اولاد کے بگڑنے کا جو سبب ہے نا، وہ سب سے پہلا جو سبب بنتا ہے وہ ہمارے گھر کا انوائرمنٹ ہے، وہ ہمارے گھر کا ماحول ہے. اب آئیے گریجولی کچھ چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اولاد بگاڑی کس نے. پہلا پوائنٹ اولاد کے بگڑنے کا یہ کہ گھر کے بڑوں کا غلط انداز سے اپنی لائف کو گزارنا. جی، گھر کے بڑے جو ہے نا یہ بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. بچے آپ ہی کو دیکھ کر سیکھیں گے، آپ ہی کی باتوں پر عمل کریں گے، آپ ہی کی باتوں کو کاپی کریں گے، آپ ہی کے الفاظ کو کاپی کریں گے. آپ کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے یہ سارے انداز کو وہ کاپی کرتے ہیں. آپ جیسا کرتے ہو نا وہ ایسا ہی کرتے ہیں. تو گھر کے بڑے ہی اگر یہ غلط آئیڈیل بن جائیں اپنے بچوں کے لیے تو پھر ان کے بگڑنے کا سبب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کسی کے گھر میں جو ہے نا اس طرح بھی دیکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی کبھی دیکھا ہو، یا جو بڑی عمر والے ہیں شاید وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ جس کے گھر میں نا وہ بڑے بوڑھے ہوتے تھے اور بیڑی سگریٹ پینے والے وہ افراد ہوتے نا، تو کبھی وہ اپنی بیڑی کو، اپنے سگریٹ کو اس کے کش لگا کر کے پھینک دیتے ہیں نا، تو گھر کے بچے کبھی کبھی گلیوں میں جا کر اس کا پھر جو ہے نا وہ کش لگایا کرتے. تو ایسے بھی منظر دیکھے گئے ہیں. اگر گھر کا بڑا ہی سگریٹ پینے والا نہ ہو تو آپ کا بچہ کبھی سگریٹ پینے والا بنتا؟ اس کے منہ میں کبھی سگریٹ آتی؟ اس کے منہ میں کبھی بیڑی آتی؟ نہیں آتی. آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر گٹکا کھا رہے ہو تو آپ کا بچہ کیا گٹکا کھانے والا نہیں بنے گا؟ تو یقیناً بنے گا. آج وہ جو ہے نا آپ کو گٹکا کھاتا ہوا دیکھ رہا ہے،
آپ کے سامنے وہ سپاری کھائے گا نارمل جو ہوتی ہے، یا پھر سونف وغیرہ جو پیکٹس ملتی ہے نا پان کی دکانوں پر یا ہوٹلز وغیرہ میں، وہ وہاں سے لا کر کھائے گا، لیکن آگے چل کر جو ہے نا آپ ہی کی طرح وہ گٹکا کھانے والا بنے گا۔ تو گھر کے بڑوں کو ایک ایسا آئیڈیل بننا چاہیے کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا بنے اور آپ کی اولاد بگڑے نہ۔ یہ پہلا سبب ہے اولاد کے بگڑنے کا، کہ گھر کے بڑے اگر بگڑے ہوئے ہیں تو پھر اولاد بھی بگڑ جائے گی، بچے بھی بگڑ جائیں گے۔ دوسرا ریزن ہے والدین یا گھر کے جو بڑے ہیں نا، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ برابر نہیں ہوتی۔ ہاں، اور پھر یہ کہ ناخوشگوار کیفیت کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، کہ نا اتفاقی ہو رہی ہے، ناچاقی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ یا اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے نا بات نہیں کی جاتی، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو الٹا بول رہا ہے، بہن بھائی کو ڈانٹ رہی ہے تو بھائی جو ہے نا بہن کو کچھ ڈانٹ رہا ہے، شوہر بیوی کے درمیان پھر وہ اس طرح کی کچھ باتیں، پھر ماں جو ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ، اپنے سسر کے ساتھ، اپنی نندوں کے ساتھ یا فیملی کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ پھر وہ اس طرح کی حرکتیں اگر کر رہی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں نا بچے دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر وہ اپنے شوہر کو بہت کچھ سنا رہی ہوتی ہے، یا شوہر اپنی بیوی کو بہت کچھ سنا رہا ہوتا ہے، تو اب بچے جو ہے نا وہ کھیلتے کھیلتے یا بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے وہ آپ کی ساری باتیں سن رہے ہیں، آپ کے سارے انداز کو کاپی کر رہے ہیں۔ اگر گھر کا ماحول آپس میں ناخوشگواری والا ہے، آپس کی گفتگو کا انداز درست نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، برے الفاظ کے ساتھ اور ایک تہذیب کے ساتھ اگر یاد نہیں کیا جاتا، بد تہذیبی جو ہے نا وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو یاد رکھیے آپ کے بچے کبھی جو ہے نا آپ کے ساتھ آپ جی والی گفتگو نہیں کریں گے۔ آپ ابے تبے والی گفتگو کرو گے گھر کے اندر تو آپ کے بچے بھی ایسے ہی کریں گے۔ کبھی کبھی تو آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی جو ہے نا ایک آدھ مرتبہ کہیں سنا ہے کہ بچہ جو ہے نا، بچہ تو بچہ ہی ہے، میں نے تو ایک جگہ ایسا سنا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ اپنے ابا کو جو ہے نا کہہ رہا ہے ابا کہاں جا رہا ہے، تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے نا، اب وہاں تو پھر ایسا ہی ہو رہا ہوگا، گھر کے اندر ایسی ہی گفتگو ہو رہی ہوگی، تو اب اس کو پتہ ہی نہیں نا کہ ابا کو کیسے الفاظ کے ساتھ بولنا ہے۔ وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے توتلی زبان میں، بولے ابا کہاں جا رہا ہے، تو اب کہاں جا رہا ہے اس کو تو شعور ہی نہیں ہے۔ جا رہا ہے، جا رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہیں، ان الفاظ میں کوئی تمیز نہیں اس کے۔ اپنے بڑوں کو اس نے انہی الفاظ کے ساتھ آپس میں بات کرتا ہوا دیکھا تو اس نے بھی جو ہے نا اسی طرح کا انداز اختیار کیا۔ تو یہ گھر کا جو ماحول ہے نا ناخوشگواری والا، اور پھر آپس میں درمیان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، یہ تعلقات برے جب بن جاتے ہیں اور پھر بے دلی کے ساتھ جو ہے نا تعلق رکھا جاتا ہے، تو اس کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے اور اولاد یہاں پر بگڑ جاتی ہے، اور بگڑنے کا یہ دوسرا سبب ہے۔ اب آئیے تیسرے ریزن کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے بگاڑ کا ایک سبب جو ہے نا ان کے ساتھ کیا جانے والا بالکل جارحانہ سلوک۔ ہاں، اب یہ کیسا ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ جو ہے نا بعض اوقات باپ اپنا رعب دکھانے کے لیے، ماں جو ہے نا کبھی غصے میں، یا گھر کے دیگر جو افراد ہیں وہ بچوں کو اتنا ڈرا دھمکا کر کے رکھتے ہیں کہ بچے جو ہے نا بالکل سہمے ہوئے رہتے ہیں، اور پھر ان کے اندر جو ہے نا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اساتذہ بھی، کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ بات بات پر جو ہے نا بچوں کو سزا دینا، ان کو مارنا، اسکول یا مدارس کی اگر ہم بات کریں تو دھوپ میں کھڑا کر دیا، ایک پیر پر کھڑا کر دیا، وزن دے کے کھڑا کر دیا۔ تو اب یہ جو بے جا سزائیں ہوتی ہیں یا پھر بے جا اس طرح کا ایک ناروا سلوک ہوتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے نا وہ ایک بچے کے اندر جو ہے نا جری پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ کبھی جو ہے نا جرم کو چھوڑنے کے لیے یا برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ شرارت کر رہا ہے، آپ بار بار جو ہے نا اس کو اس طرح کی اگر سزا دیتے ہو تو وہ اپنے اس بری حرکت کے اندر جری بن جائے گا۔ آپ نے اس بری حرکت پر ایک مرتبہ مار دیا، دوسری مرتبہ اپنے بچے کو مارا، تیسری مرتبہ اپنے بچے کو مارا، تو اب وہ نا اس کے اندر یہ ہو جائے کہ بولے یار زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، 2 تھپڑ ہی تو لگائیں گے نا، بولے ٹھیک ہے 2 تھپڑ کھا لوں گا لیکن اپنا کام کروں گا۔ تو اب کبھی بھی جو ہے نا اس کی تربیت آپ نہیں کر پاؤ گے۔ تو بچوں کو شفقت اور محبت، پیار کے ساتھ اگر آپ سمجھائیں، ادب سکھائیں اور بڑوں کی اہمیت اگر بتائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں جو ہے نا وہ اچھے اخلاق والے بنیں گے، اور ہماری فیملی سے یہ بگاڑ کو دور کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ہے بچوں کے اندر احساس کمتری کا پیدا ہونا۔
ہاں یہ بھی بچوں کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں کچھ بچے جو ہے نا مینٹلی طور پر تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اسکول میں ان کو سبق جلدی یاد نہیں ہوتا یا کوئی سبجیکٹ ان کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ بچے جو ہے نا جسمانی طور پر ڈسیبل ہوتے ہیں، جیسے کسی کو جو ہے نا تھوڑا سا کم سنائی دیتا ہے یا کم دکھائی دیتا ہے، یا اس کے ہاتھ میں کچھ کمزوری ہے، پیر میں کچھ کمزوری ہے، الغرض کے مینٹلی کچھ تھوڑا سا کمزور ہیں یا جسمانی اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، یا پھر کسی اور طرح کی باڈی کے اندر یا ان کے دیگر جو انوائرمنٹ میں ان کو جو چیزیں چاہیے تھی اس کے اندر جو ہے نا اگر کمزوری ہے، تو آگے چل کر کیا ہوتا ہے کہ اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ گھر والے ہی مذاق بناتے ہیں۔ کبھی ماں اس کو کہتی ہے بولے بہرا ہو گیا ہے، بولے تو پیدا ہی بہرا ہوا تھا۔ تو اب یہ جو ہے نا اس کو یہ کہنا کہ بھائی اب کم سنائی دے رہا نا، تو تھوڑا سا اس کو حوصلہ تو دو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہماری اولاد ہو نا بھائی، تم کو کہیں سے اٹھا کر تھوڑی لایا گیا ہے، اب اپنی اولاد کو ہی تم اس طرح سے کہو گے اور وہ زندگی بھر کے لیے جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اب سارے گھر والے سارے خاندان والے اس کو بہرا کہہ کے پکار رہے ہیں، کبھی سنتا نہیں ہے تو پھر اس کو بہرا کہا گیا۔ کسی کو کم تھوڑا دکھائی دیتا ہے، چشمہ لگایا ہوا ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو اندھا کہا جا رہا ہو۔ تو اب اپنی اولاد کے ساتھ آپ خود ایسا کرو گے اور اس طرح کے الفاظ آپ خود پہلے سے بولو گے تو سارا محلہ سارا خاندان بھی تو اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گا، اور آگے چل کر اس کے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے اور ایک بگاڑ کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ وہ گندے اور برے لوگوں کی صحبت میں چلا جائے گا، اور پھر جہاں اس کو ریسپانس مل رہا ہے، اب وہ چاہے اچھے لوگ ہوں یا خراب لوگ ہوں، وہ آپ سے کٹ جائے گا، آپ کے گھر سے کٹ جائے گا، کیونکہ آپ کے گھر، آپ کے خاندان، آپ کے محلے کے اندر سب آپ کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانے والے بن گئے۔ اسے اندھا، بہرا، گونگا سب کچھ کہا جا رہا ہے، اسے کمزور کہا جا رہا ہے، اسے جو ہے نا کچھ اور کہا جا رہا ہے، ناکارہ، نکما، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا یہ بچوں کو احساس کمتری کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اولاد کے بگڑنے کا ایک سبب جو فی زمانہ ہے وہ ایسا سبب ہے کہ اس کے اوپر ہمارا کنسنٹریشن کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، اولاد کے بگڑنے کا جو میں آپ کو یہ سبب بتانے جا رہا ہوں، شاید ہی کوئی گھر اس سے بچا ہوا ہو، اللہ جسے محفوظ رکھے، جسے بچائے، لیکن اپنی اولاد کے سامنے ماں باپ کا یا گھر کے بڑوں کا گناہ کرنا اور اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھنا، یہ جو ہے نا یہ اولاد کے بگاڑ کا سبب بن جائے گا۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے نا اپنی اولاد کے سامنے ایسے گناہ کر رہے ہو کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ جو ہے نا گھر میں بیٹھ کر روزانہ آپ کی عادت ہے کہ آپ ٹی وی کی اسکرین پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے نا آپ کے اس عمل سے نیک اور دیندار بن جائے گی، وہ بھی اسی طرح کی بے حیائی والے مناظر دیکھنے والے بن جائیں گے۔ کوئی فنکشن آتا ہے اور اس فنکشن کے اندر جو ہے نا بینڈ باجا بجا کر کے آپ خود ڈانس کر رہے ہو، اور اپنی اولاد کی جو ہے نا یہ آپ تربیت کرو گے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے، تو آپ کا بیٹا تو آپ کو ناچتا ہوا دیکھ رہا ہے، آپ کی بیٹی آپ کو ناچتا ہوا دیکھ رہی ہے، تو کیا وہ پھر اس طرح کے کام نہیں کریں گے؟ تو اپنی اولاد کے سامنے گناہ والے کام کرنا ماں باپ کا یا گھر کے بڑوں کا، تو یہ اولاد کے بچوں کے بگڑنے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ تو آج ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے ہیں کہ اس کو نہ فیشن کا نام دے دیا گیا، اس کو ترقی کا نام دے دیا گیا، اسے جو ہے نا ماڈرنٹی کا نام دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ بھائی یہ تو جو ہے نا بس آج کے دور میں اتنا تو کرنا چاہیے، اگر اتنا بھی نہیں کریں گے تو پھر لائف انجوائے کیسے ہوگی؟ اسی کو ہم خوشی سمجھتے ہیں، اسی کو جو ہے نا ہم انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ رب کی جو ہے نا ناراضگی والے کام ہیں۔ تو یہ نا بڑی امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کا فیوچر دنیا میں بھی برائٹ رہے اور قبر و آخرت میں بھی جو ہے نا وہ برائٹ رہے، کامیاب ہو، سکسیسفل ہو جائے، تو آپ کو اپنی اولاد کے سامنے بھی اور اولاد کے پیچھے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے نا، آپ کی اولاد شاید کبھی نیک نہیں بن پائے گی۔ آپ دیکھیے گا کہ اگر میں اس بات کی طرف آپ کو اشارہ کروں تو شاید ایسی کتنی فیملیز جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک امیجنیشن کے طور پر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ کی جائے تو کتنے والدین ایسے ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد
آج ان کی اولاد ان کی قبروں کو بھول چکی ہے۔ ہاں، دو بھائی مل کے قبرستان جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات جو ہے نا ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ابا کی قبر کون سی ہے، ایک بھائی کہتا ہے یہ ہے، ایک بھائی کہتا ہے نہیں وہاں پر ہے۔ باپ کی قبر ہی بھول گئے، ماں کی قبر بھول گئے۔ یہ اولاد ہوتی ہے۔ یا اولاد کی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا تو دور کی بات، وہ آپ کی قبر کو بھول گئے، اور سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ عید کے موقع پر ہی آ رہے ہیں، جمعہ بھی نہیں آتے آپ کے پاس، نہ کوئی روزانہ ایصال ثواب کرتا ہے۔ ایسی کتنی فیملیز ہیں، ماں باپ نے بہت کچھ ان کے لیے چھوڑا، ان کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا، انہیں پڑھایا لکھایا، بڑی پراپرٹی ان کے نام پر چھوڑ کر گئے، بہت کچھ کیا، لیکن آج وہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ان کی قبر میں کیا انہیں راحت پہنچانے والے کام کر رہی ہے؟ انہیں ایصال ثواب کر رہی ہے؟ کیا ان کے نام پر جو ہے نا انہوں نے کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا؟ اپنے ماں باپ کے نام پر ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہر سال جو ہے نا کسی ایک بچے کا خرچ اٹھا کر اسے حافظ قرآن، اسے عالم دین بنایا جاتا ہے؟ نہیں، آپس ہی میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے، مجھے اتنا ملنا چاہیے۔ پھر ماں باپ کی اسی چھوڑی ہوئی دولت پر جو ہے نا وہ عیش و عشرت کا ماحول بن جاتا ہے، گناہوں والا ماحول بن جاتا ہے، عیاشی کی طرف چلے جاتے ہیں، دولت بڑھ جاتی ہے تو معاذ اللہ کچھ بدکاری کی طرف چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اولاد کے بگڑنے کا ایک سبب جو ہے نا یہ بھی ہے کہ اولاد کے سامنے گناہ کرنا، اور گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھنا، تو یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور سبب جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں، اور وہ ہے بچوں کی جو ہے نا تعمیری مشاغل میں رکاوٹ کا آ جانا، یعنی ایک کریٹیوٹی جسے کہیں گے۔ آپ کے گھر کے اندر اگر آپ اس طرح کا ماحول نہیں بنائیں گے، جیسے اب ایک بچہ جو ہے نا اسکول سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا ایک اسائنمنٹ دیا گیا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ اب اگر آپ اس کی وہاں پر ہیلپ نہیں کریں گے اور آپ بار بار ہر مرتبہ کے اسائنمنٹ پر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اسکول والے پاگل ہو گئے، بڑا خرچ بڑھا دیتے ہیں، بولے ہمارے بچپن میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم نے بھی تو اسکول پڑھا ہے، اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا، اب یہ منگواتے ہیں وہ منگواتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں۔ تو اب اگر آپ یہاں اپنے بچوں کے سامنے ہر مرتبہ کے اسائنمنٹ پر، یا اگر وہ کچھ تعمیری کام کرنا چاہ رہے ہیں، اچھا تعمیری کام میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، یا اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے ہاتھ میں اسکرو ڈرائیور ہوتا ہے اور وہ کسی کا اسکرو کھول رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فریج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا گھر میں رکھے ہوئے کسی الیکٹرانک آئٹم کو اوپن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے نا تو برداشت کر لو اس کو۔ ہاں، اگر آج آپ تھوڑا سا نقصان برداشت کر لیں گے نا، اس کا مائنڈ کریٹیوٹی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ اس کو کچھ کرنے نہیں دو گے نا تو اس کے ذہن کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت کو آپ ختم کر ڈالو گے، کیونکہ وہ کبھی سوچے گا نہیں، سوچ کا دروازہ بند کر لے گا۔ بولے یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، میرے ماں باپ بار بار مجھے ٹوکتے ہیں، مجھے بولتے ہیں اور میں نقصان کر رہا ہوں، تو پھر وہ بس ایسے ہی ایک روٹین والی لائف گزارے گا، اور کبھی جو ہے نا ایک کریٹیو عمل اس کے اندر نہیں رہے گا، اور کریٹیوٹی لائف جو ہے نا وہ اپنے اندر لے کر نہیں آ سکتا۔ اب دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ میں نے ایک سائنٹسٹ کا ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں بھی جو ہے نا وہ ذکر کیا تھا، اور دنیا کے اندر جتنے بھی سائنٹسٹ گزرے ہیں نا، ان تمام سائنٹسٹ کو دیکھیں کہ اگر ان کو کوئی کریٹیوٹی والا کام اگر کرنا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے نا، تو وہ کئی مرتبہ اپنے انسٹرومنٹ کو لے کر کے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ اسکول میں اگر آپ نے سائنس اگر پڑھی ہو اور بایولوجی کے اندر یا کیمسٹری میں اگر آپ لیب کے اندر چلے جاتے ہیں تو لیب میں جانے کے بعد کتنی مرتبہ آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ ایسیڈز ملانی پڑتی ہیں، کتنی مرتبہ کیمیکلز ملانے پڑتے ہیں، کتنی مرتبہ جو ہے نا بایولوجی میں آپ کو کسی جانور کو لانے کا کہا جاتا ہے، اور کچھ جگہ جو ہے نا وہ مینڈک کو کاٹنے کا جو ہے نا عمل کروایا جاتا ہے، اس کا آپریشن کروایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کریٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر اگر بچوں کو تعمیری مشاغل میں نہیں لگائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ تم بیٹھے رہو، تم نقصان کر رہے ہو، توڑ رہے ہو، پھوڑ رہے ہو، تو پھر کبھی بھی جو ہے نا وہ ایک کریٹیوٹی کی طرف نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے ایک بہت بڑا نقصان ہے اور اس کی کریٹیوٹی میں بھی جو ہے نا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئے گا، بلکہ وہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ ایک کریٹیوٹی وہ ہوتی ہے کہ جو اس کی لائف کو بدل کے رکھے گی، ایک کریٹیوٹی وہ ہوتی ہے جو اس کی لائف کو برباد کرے گی۔ تو اب غور آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہ رائٹ وے پر ہے یا رانگ وے پر ہے۔
آپ یہ ڈیسائیڈ کریں، پھر اپنے بچے کے لیے جو ہے نا کریٹیو چیزیں لا کر اس کو پرووائڈ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بگڑنے کا جو ہے نا موقع نہیں ملے گا، بری صحبت نہیں ملے گی، وہ اس طرف جائے گا ہی نہیں، اپنے کاموں میں مشغول رہے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک اور ریزن ہے کہ بچوں کے بگڑنے کا، اور وہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے بڑے افراد ہیں نا، ان کا جو سوچنے کا لیول ہے وہ اعلیٰ لیول نہیں ہوتا، ہاں غیر معیاری ہوتا ہے، اور وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ہائی لیول کی سوچ، براڈ مائنڈیڈ یا پھر براڈ ویژن، ٹھیک ہے، اس کو اگر کہا جائے تو وہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی فیملی کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کو حوصلہ نہیں دو گے، آپ اپنے بچوں کی پیٹھ نہیں تھپ تھپاؤ گے، اور پھر بار بار جو ہے نا اپنی فیملی کے اندر اگر آپ یہ کہتے رہو گے کہ بھائی ہم تو اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے، بولے ہمارے گھر میں کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، بولے نہیں، پاسبل ہی نہیں، ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں آپ یہ بار بار اگر باتیں کر رہے ہو کہ کوئی عالم دین نہیں بن سکتا، کوئی حافظ قرآن نہیں بن سکتا، ہماری تو اتنی نسلوں میں کوئی پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوا، ہم تو سارے ایسے ہی ہیں، ہم نہ ہمارے دادا نے پڑھا، نہ ہمارے ابا نے پڑھا، نہ ہم نے پڑھا ہے، بولے ہماری اولاد کہاں سے پڑھے گی؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے اگر جملے آپ کہتے رہو گے اور آپ کی سوچ جو ہے نا وہ آپ کے بچوں کے اندر ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے، اگر آپ کی سوچ اگر اعلیٰ نہیں ہوگی اور آپ کے سوچنے کا لیول اگر اچھا نہیں ہوگا تو آپ کے بچے جو ہے نا یہاں بگڑ جائیں گے۔ بولے یار کیا کرنا ہے پڑھ کے؟ ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں بولے بھائی پڑھنے کے بعد جاب ملنی نہیں تو پڑھنا کیوں ہے؟ بھائی پڑھنا کیا صرف جاب کے لیے ہے؟ علم جو ہے نا جاب کے لیے نہیں ہوتا، علم زندگی کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، علم جو ہے نا وہ لائف کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے، علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو ترقیاں عطا کرتا ہے، صرف جاب ہی ضروری نہیں ہوتی علم کے بعد، اگر علم سے جو ہے نا وہ جاب ہی ملنی ہوتی، علم کی وجہ سے ہی اگر رزق ملنا ہوتا تو بہت سارے جاہل جو ہے نا وہ بھوکے مر جاتے۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، علم جو حاصل کیا جائے نا وہ اپنی زندگی کو سنوارنے، اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے اور اللہ کی اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے علم حاصل کیا جائے، نہ کہ جاب کے لیے۔ آپ کے اندر اگر علم ہوگا تو آج نہیں کل وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو فائدہ دے گا۔ تو الغرض یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنی سوچ کو اعلیٰ بنائیں، کچھ کرنے کی سوچ اپنے بچوں کو دیجئے، کچھ بننے کی سوچ اپنے بچوں کو دیجئے اور ان کی ہیلپ کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر ایسی سوچ نہیں ہوگی تو یہ بچوں کے بگڑنے کا سبب بنے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں اور پھر ہمارے ایپیسوڈ کا ٹائم بھی یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے جا اپنی اولاد کے ساتھ غیر معمولی لاڑ پیار، ہاں یہ بھی بچوں کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ آپ لاڑ کریں، آپ محبت کریں، آپ شفقت کریں، اپنی اولاد کے ساتھ جتنا بہتر انداز سے آپ جو ہے نا وہ سلوک کر سکتے ہو اس طرح کا جو ہے نا آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے، لیکن غیر معیاری لاڑ پیار نہیں ہو۔ ایک لاڑ پیار وہ ہوتا ہے کہ جس سے اولاد بگڑ جاتی ہے۔ ہاں آپ اگر اولاد سے لاڑ پیار محبت اگر کر رہے ہو تو اس سے ان کے اندر ڈیولپمنٹ آنا چاہیے، ان کے اخلاق بہتر ہونے چاہیے، ان کا کردار بہتر ہونا چاہیے، ان کا کلچر بہتر ہونا چاہیے، اور پھر ان کی زندگی سنورنی چاہیے۔ اگر غیر معمولی لاڑ پیار اگر آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اولاد بگڑ سکتی ہے تو یہ بھی ایک سبب ہے اولاد کے بگڑنے کا۔ پھر ایک اور سبب یہ کہ تعلیم و تربیت پر غور کیا جائے کہ اسکول کالجز کی اگر تعلیم اور آج کا جو ہمارا سلیبس ہے یا آج ہمارے اسکولز کے اندر یا کالجز کے اندر جو اس کا ایک کیریکولم بنا ہوا ہے تو اس میں یہ غور کر لیں کہ اسکول کالج میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ہاں اب دیکھ لیں کہ کئی اسکولس آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں بچے جو ہے نا وہ آپس میں ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، کالجز میں یہ ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا غلط صحبت ان کو اسکول کالجز میں مل رہی ہوتی ہے، کینٹین میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا کلاس کے نام پر فلم دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں، کسی پارک میں اپنا ٹائم اسپینڈ کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسکول کالجز کے اندر بھی ملتی ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اسکول خراب ہے یا دنیاوی ایجوکیشن سسٹم خراب ہے، بلکہ آپ ایسے اسکول کو، ایسے ادارے کو چوز کریں کہ جہاں آپ کی اولاد کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی ملیں اور اچھی تربیت بھی ہو۔ یہ چند ایک پوائنٹس ایف جی این چینل کے ناظرین میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ اولاد بگاڑی کس نے۔ ہاں تو اولاد کے بگاڑنے کا
بہت زیادہ سبب اور بہت زیادہ جو ہے نا ریزنز جو ابھی آج ہم نے سنے ہیں، ان تمام میں 80% 90% ریزنز تو ہمارے گھر کے خود کے ہیں، ہمارے گھر کے بڑوں کے ہیں۔ لہٰذا اگر کہتے ہیں نا کہ بڑے اگر سدھر جائیں تو بچے اپنے آپ سدھر جائیں گے، بڑے اگر سدھر جائیں تو بچے جو ہے نا بگڑنے سے بچ جائیں گے، تو اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت مبارکہ کو یاد رکھیے کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے، اپنے گھر کو خوشگوار بنانے اور اپنی اولاد کو بگاڑنے کے بجائے یا ان کے بگڑنے کا سبب بننے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار۔